سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت پہ خاص کرم فرمایا ہے کہ ایسے ایسے اعمال اور ایسی ایسی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس امت پر، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہ فرمائی۔ یہ خاصہ ہے اس امت کا الحمدللہ کہ اور بہت آسان کر دیا راستہ ہمارا اپنے تک پہنچنے کا اور جنت کو حاصل کرنے کا۔ جیسے کہ توبہ ہے، پچھلی امت میں ایسا نہیں تھا کہ اس نے آسانی کے ساتھ بندہ اپنے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی مانگ لے، لیکن اس امت پہ اللہ نے اتنا آسان فرما دیا کہ نہ کوئی شرط رکھی، نہ کوئی ایسا معاملہ بنایا، جہاں بھی ہو بس جب احساس ہو جائے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر بس التجا کر دے اپنے نالائقیوں کا اور عزم کرے کہ بھائی میں اس گناہ کو ابھی ترک کرتا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو بالکل بخشایا ہے۔ تو یہ کتنے بڑی باتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی ناشکر نہ ہوں۔ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ معاملہ آخرت کا ایسا ہوگا کہ صرف ایک نیکی جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اندازہ لگے اب وہ کون سی نیکی ہوگی؟ بس یہی نیکی چاہیے الحمدللہ۔ ترازو میں جب انسان کے اندر اعمال ترازو پیش کیے جا رہے ہوں گے، تو جب تک وہ نیکی اس میں نہیں پڑے گی تو اس کا وزن اوپر نہیں ہوگا، وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ تو ایک نیکی کی کمی ایسی ہوگی اس وقت کہ بندہ سخت پریشان ہوگا کہ میری قسمت کا فیصلہ ایک نیکی پہ رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نیکی کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت میدان ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے، تو الحمدللہ نیکی کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر سانس میں انسان جو ہے ایک نیکی کما سکتا ہے، ذرا توجہ دے تو ایک کیا الحمدللہ کروڑوں کے حساب سے نیکی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کتنا افسوس کی بات ہوگی، یہ ایک نیکی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے، اور اس امت کا آدمی ایسی مفلسی آ جائے گی، یاد رکھے گی، دور آ جائے گا ایسا کہ آدمی اتنا دور ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اتنا دور ہو جائے گا کہ اس کو ایک پاؤنڈ جو ہوگا وہ اس نیکی کی زیادہ نظر آئے گا، 10 پینس جو اس کو زیادہ نظر آئیں گے کہ نیکی کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 پینس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی ویلیو ہے اس کی۔ تو
تو ایسا زمانہ نہیں آئے گا میرے مولا. اور ہم لگتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے قریب آ گئے ہیں. حالات اسی قسم کے ہمارے اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بڑے بڑے اعمال کی وجہ سے, بڑی بڑی نیکی کی وجہ سے. ابھی ایک عمل میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنا اچھا اس عمل کے دیکھیں اللہ نے کیسا, کتنی برکتیں اس عمل کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فوراً اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. کیا عمل ہے دیکھیے آپ. یہ تو متعدی سمت پہ کوئی عمل جو ہے وہ سخت نہیں رکھا اللہ پاک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. خاصا ہے نبی محمد صدقے سے امت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تکلیف ہی نہیں دی کسی معاملے میں. بہت چھوٹ دی ہے, بڑی لائنیں نکال کے رکھی ہیں, آپشن بہت دے دی ہے اس کے لیے, آپشن بہت دے دیے. تو یہ جو مجالس ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے, تعلیم درس ہیں, تو یہ انسان کو ریفریش کرتے ہیں ان معاملات میں, بتاتے ہیں. ظاہر ہے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, اسٹیٹ اوے ذکر شروع کر دیتا تو کیا فرق پڑتا, لیکن میرا دل یہ نہیں کرتا. میرا دل ہمیشہ کرتا ہے ذکر تو اللہ ہم سے کروائے گا, لیکن ذکر سے پہلے کچھ اپنے آپ کو ذرا بیٹری بھی چارج کر لیجیے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کا وقت لیتا ہوں. وہ آپ اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ تو ماشاء اللہ نیک آدمی, میری جو بیٹری اندر سے ڈم ہوئی ہے پہلے اس کو چارج کروں پھر اللہ کا ذکر کروں, تو پھر زیادہ لطف آتا ہے آدمی کو الحمدللہ کہ بھائی اس کے احسانات یاد کریں, اس کے کرم یاد کریں, اس کے حبیب کی باتیں یاد کریں, یاد کر کے. حالانکہ کئی دفعہ سنی ہوتی ہیں, صبح شام علماء کرام بتاتے ہیں, مفتیان آتے ہیں, بڑے بڑے سے ہمارے سامنے مجلسیں آتی ہیں, لیکن وہ بتاتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم سنتے ہوئے کیوں تھکیں؟ مجھے بتایا. خوب سننا چاہیے الحمدللہ ان باتوں کو, اور اپنے آپ کو تازہ کرنا چاہیے. قرآن کا اور حدیث کا تو یہ ایک موضوع ہے الحمدللہ کہ ہر بار وہ ایک نیا مزہ دیتی ہے. قرآن کی ہر بات, جیسے ابھی میں کچھ عرض کر کے جاؤں گا, اگلی مجلس کو جایا جائے اور کوئی حضرت آ کے بات کریں, الحمدللہ اسی بات کا الگ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ نہ سوچا کریں کہ بھئی یہ تو ہم نے سنی بات ہے, فلاں بات ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ عمل پہ ڈال دیتا ہے انسان. ترس کرت ہے ایک عمل ہے الحمدللہ, اتنا زبردست عمل ہے کہ جس کا پہلے ہی شان اس عمل کی یہ ہے کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور بڑی آسانی سے. مجھے بتائیں گناہ کو معاف ہونا آسان بات ہے. آج کل کی دنیا کی کورٹ جو ہے وہ معاف نہیں کرتی, اندر بھیج دیتی ہیں جیل کے اندر, کہ نہیں اندر ہی جاؤ. تو کریم ذات ایسی ہے الحمدللہ کہ شرم آتی ہے کبھی سوچتے کہ یہ گناہ ہم نے کی ہے, اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی میں نے کی ہے. اللہ یہ نافرمانی لوگوں پہ ظاہر کر دے, مجھے تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہ ہو, مجھے تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہ ہو, مجھے گھر والے دھکے دے کے نکال دیں, اتنا بدتمیز, تو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے. نہیں, کمال ہے اس ذات کا جو ستار بھی ایوب ہے کہ ہمارا ستار ہے, اتنا ستار ہے کہ گناہوں کو چھپا بھی لیتا ہے اور چپکے سے فرماتا بھی ہے ریڈی ہو گیا معافی مانگنے کے لیے. سبحان اللہ, اللہ کیا ذات. یہ بھی کہتا ہے چپکے چپکے کہ چل بھی ریڈی ہے, آجا اب تو آجا, چل اب تو معافی مانگ لے. میں نے کسی کو تھوڑی بتایا ابھی تک, بتاؤں گا بھی نہیں, تو چل اب معافی مانگ لے, یہی معاملہ تیرا میرا ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو بھائیو پہلے مت تو یہ ہے کہ اس کے گناہ انسان کے اللہ کی معاف فرما دیتے ہیں سارے. دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتے, بلکہ اس عمل میں ایک ایسی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے کہ مزید گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم فرما دیتے ہیں. اللہ اتنا کمزور کر دیتے ہیں گناہ کی طرف نا, اس کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے, پھر اس کی ٹانگیں نہیں اٹھتی. کرنا بھی چاہتا ہے نا تو ایسا بعض ہوتا ہے نا, آدمی 4-5 دن کھانا نہ کھائے, بیمار ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, پانی پینے سے ہاتھ نہیں جائیں گے گلاس کی طرف, اتنا کمزور ہوتا ہے. یا مجھے پانی دے دیں, یا مجھے یہ چیز دے دیں, کیونکہ کمزور ہو گیا نا, کھانا دے نہیں ملا. تو وہ عمل ایسا ہے کہ الحمدللہ اتنا آدمی کو کمزور اور فالج ہو جاتا ہے, اس میں فالج, اندر کا فالج, کہ وہ جو ہے کہتا ہے یار یہ گناہ میں کروں کیسے. وہ چیزیں بند کر دیتا ہے اور بند ہو جاتی ہے, اس سمے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کریں گے بھائی وہ عمل. تیسری چیز تو بڑی زبردست ہے الحمدللہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی بڑی سے بڑی جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہیں. کینسر کی ہے, ایسی کی تیسی کینسر کی, کچھ بھی معلوم نہیں آتی. تبھی دیکھا پر بعض
اور اللہ والوں کو دیکھا آپ نے کتنی کتنی عمریں ہو جاتی ہیں الحمدللہ، اور ایسا دین کا کام کرتے ہیں، ہزاروں ہزاروں کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں اس عمر کے اندر. آدمی حیران ہوتا ہے کہ تفسیریں لکھ رہے ہیں، قرآن کی بہت کریں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سخت حالت تھی، اتنے علیل تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ آخری ان کی حالت تھی بیچارے. اس کے بعد تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اس حالت کے اندر بھی قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے لیٹے لیٹے. ان کی اولاد بتاتی ڈاکٹر آرام کا کہا جی اب آرام کریں حضرت، آرام جی اب آرام تو ساری زندگی آرام ہی کیا ہے، اب پتہ نہیں آگے کتنی دیر ہے، تو کوئی میں ایسا کام کر جاؤں کہ جس سے امت کو فائدہ ہو جائے. تو اتنی طاقت اللہ والوں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں تو جسمانی جو مراض ہیں اس میں بھی انسان کو شفا مل جاتی ہے. اور تیسری چیز، چوتھی چیز زبردست ہے، چند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، نہ تو اس کی تو پوری لسٹ ہے. چوتھی چیز کی یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی آدمی یہ دیکھ رہا اس عمل کے بغیر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. جس کو کہتے ہیں نا ولی اللہ، اولیاء اللہ، مقربین، صالحین، یہ ہے نا لفظ جو متقین، عابدین، کہا جاتا ہے نا اللہ کے غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تقیہ، یہ سب لفظ ہیں ان کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کوئی بھی جتنے بھی اولیاء اللہ بنے لازم ہے ان پر یہ عمل کرنا. تو ماشاءاللہ آپ تو نیک آدمی ہیں، اس راستے میں آپ نے ہمت کی ہوئی ہے، مضبوطی پکڑی ہوئی ہے، پھر تو یہ عمل جاننا چاہیے. اتنی محنت کر رہے ہیں تو یہ عمل نہ ہو تو پھر کام بیکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کہ عمل ہے کیا؟ کیا عمل ہے؟ علیکم بھی قیام اللیل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم اپنے آپ پر لازم کر لو تہجد کی نماز. علیکم، لازم کر لو اپنے آپ. اگر تم فی الفور گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر فی الفور تم اپنے چاہتے ہو کہ گناہ کا فالج مجھ میں ہو جائے کہ میں گناہ کر نہ سکوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جسم کی جسمانی ساری بیماری کے لیے ہمیں ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، وہاں جا کے خون نہ لگوانا پڑے اور بڑے بڑے تک انجیکشن لگوانا پڑے، تو فرمایا کہ تہجد کی نماز کو قائم کر لو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تہجد کو لازم کر لو، لازم کر لو. اتنی بڑا عمل ہے دوستو، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ تک. کوئی ولی، نبی پاک کی فرض تھی تہجد کی نماز، جسے اولیاء اللہ نے اپنے آپ پر فرض کر لیا خود ہی، یہ تو واجب ہے بھائی، اس کے بغیر تم نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو وہ کیا ہے؟ تہجد کا راستہ ہے. بہت بڑے بڑے اعمال ہیں الحمدللہ، لیکن دوستی کے لیے اللہ پاک نے شرط رکھی ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو میری ملاقات کا ایک وقت ہے، اس ملاقات پہ آ کے تو سجدہ کر کے میرے قریب ہو کر ہاتھ اٹھا کے جب اٹھا کے دعا کرے گا تو صرف دعا نہیں ہوگی بلکہ تیری میری راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اور اولیاء اللہ کا معاملہ ایسی ہوتا تھا، سزائیں سنتے تھے اللہ تعالیٰ کی. حضرت گرامی گردن اللہ خاتون کا ایک قول ہے، بتا رہا ہوں آپ. ان کے والد ماجد جو بہت بڑے چشتیہ خاندان کے الحمدللہ بہت بڑے مشائخ میں شمار ہوتا تھا، حضرت محمد حسین نور اللہ خاتون، اور وہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث تھے، بھوپال کے اندر حدیث پڑھاتے تھے. اور وہ زمانہ تھا رشید علی گنگوی رحمۃ اللہ کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا، اس قسم کے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ، وہ زمانہ تھا. بلکہ سہارنپور سے تو اتنی سخت دوستی تھی ان کے والد کی کہ وہ اس زمانے میں ان سے ملنے آتے تھے گدائی شریف. سہارنپور لکھا ہے ان کے ملفوظات کے اندر. تو ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا. اس زمانے میں وہ شیخ الحدیث تھے اور بھوپال کے اندر احادیث پڑھاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں ابتدائی ساری تعلیم جتنی بھی تھی میں نے اپنے والد سے لی. پہلے بڑے معروف و مشہور تھے سب، ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا، حضرت رحمۃ اللہ کی صحبت میں آنا جانا. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو چھوٹا تھا، ایک دفعہ خانقاہ میں بیٹھے تھے، تہجد کا ٹائم تھا، صبح کا وقت تھا، میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، میں مراقب تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھ طرف اشارہ کیا کہ علی مرتضیٰ، جی تو نے سنا آواز؟ میں نے تو نہیں سنی. تو نے نہیں سنی؟ کہتا نہیں.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آواز آ رہی ہے اس وقت لوگوں کے لیے کہ آؤ مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. یزن سنایا خود باب. تو یہ جو حدیثوں میں ہے تو ہے ویسے. اب یہ تو ہم بھی سنیں یہ بات, یہ تو اللہ تعالیٰ جن کو مقام و مرتبہ دے دے وہ تو نہیں نا. نہیں جی جب تک ہم سنیں گے نہیں تو ہم بھی نہیں اٹھتے, یہ تو نہیں ملتا. تو یہ ایسی آواز ہے, وہ ایسا وقت ہے. ایسا ایک بات دیکھو, یہ تہجد جو نماز ہے نا, وہ تہجد کا تو وقت بس شروع ہو گیا عشاء کی نماز کے فوراً بعد. بعض تو لکھتے ہیں مفسرین اور جو بزرگان دین کہ تہجد کا ٹائم اتنا جلدی شروع ہے تہجد کا ٹائم. تو جہاں تک تہجد پڑھنے کا ٹائم ہے تو یہاں بھی آدمی مار سکتا ہے سجدے. عشاء کے بعد بھی فوراً مار لیے سجدے, تہجد میں نام تو آ گیا, وہ تو کوئی شک نہیں, تہجد گزار ہو جاتا ہے آدمی. بس کہتے ہیں جی پڑھتا ہوں, کب پڑھتا ہوں, بس جی عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں فوراً. الحمدللہ, دیٹس ویری گڈ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں ایک نقطہ کی بات ہے کہ تہجد تو آپ پڑھ لیں گے, عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں گے, تو آدھ گھنٹے کے بعد ہی پڑھ لیں گے, 12 بجے پڑھ لیں گے, لیکن وہ تہجد کا جو وقت ہے تیسرا پہر, وہ تو نہیں آ سکتا. بولے سبحان اللہ. اصل تو مزہ اس وقت کا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نزدیک ہوتا ہے انسانوں کے, بندوں کے, اور پکار ہوتا ہے سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی بات ہے اس وقت بندے کا اور اللہ کا اتنا زبردست تعلق ہوتا ہے. ابھی چند گھنٹوں کے بعد تعلق شروع ہو جائے گا. اللہ پاک بندوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آگے مانگو نا مجھ سے جو مانگنا ہے, اللہ مانگو مجھ سے میں تم کو دوں گا. اللہ صحت چاہیے صحت مانگ لو, اولاد چاہیے اولاد مانگ لو, رزق چاہیے رزق مانگ لو, مانگو نا, میرے پاس تو خزانے ہیں. اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے. بندے کہہ رہے نہیں چاہیے تو کچھ نہیں چاہیے, نیند چاہیے جناب, مجھے نیند کے وجہ سستی چاہیے ہمیں نیند. ایک خواب اور آ گئی, میں خواب میں جا رہا ہوں اور میں نے جناب مکان لے لیا بلوچ کے اندر, لوگ آ رہے ہیں میرے پاس سلامی دے رہے ہیں, بڑا اچھا خواب چل رہا ہے جناب. میں نے زمین لی ہے اور زمین پہ کھڑا ہوں, میرے باغ لگے ہوئے ہیں, اور جناب میں بیٹھ کے نا ہم چوس رہا ہوں وہاں سے. یہ خواب دکھا رہا ہے شیطان. ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, کیا میں حقیقی باغوں میں, جنت کے باغوں میں دینا چاہتا ہوں تجھے. ادھر سبحان اللہ. اب بتائیں کتنا متضاد چیز ہے, ایک ہماری آرٹیفیشل نیند اور باغ, اور چیزیں جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں نا, اور چیزیں آ رہی ہیں ہماری, بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں اس وقت انسان کو, دل ہی نہیں کرتا کہ آنکھ کھلے, کیونکہ تو گھوم رہا ہوتا ہے نا اپنے باغ میں, جو اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں. کسی عورتوں کی خواہشوں کی تو عورتیں نظر آئیں گی, اس کو پورا ڈرامہ ڈالتا ہے نا شیطان اس کے ساتھ. دیکھیے میں تجھے دکھا رہا ہوں پگل کے اندر اٹھنا, تو نیت کر کے بھی سوئے گا تو اٹھ نہیں سکے گا. خبردار, یہ سب دھوکے ہیں شیطان کے, یاد رکھیں. ہمیں قرآن حدیث کی بات کو دیکھنا ہے, ہمیں بتاتی ہے. ہڑبڑا کے اٹھ جائیں, ہڑبڑا کے سمجھتے ہیں اردو کا لفظ یعنی کیا, بے قرار ہو کے اٹھ جائیں, ہڑبڑا کے اٹھ جائیں ایک دم. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی فلائٹ ہے اور آپ آنکھ لگی, آپ کی فلائٹ آپ کی ہے جناب 9 بجے, آپ نے کہا چلو میں تھوڑا لیٹ جاؤں, تو آپ لیٹیں تو ایک دم دیکھا تو آدھا گھنٹہ رہ گیا, تو اس کو کیسے اٹھتا ہے آدمی, اس کو کہتے ہیں ہڑ بڑا کے اٹھنا, کر کے آدمی اٹھتا ہے, کو نہ پتا کمبل کدھر گیا اور قمیض کدھر گئی, مارتا ہے جمپ, ہوئی کیا ہو گیا, اور جو منہ پہ چھپکا مار کے, اس کو کہتے ہیں ہڑ بڑا کے اٹھنا. تو جو عاشق ہوتے ہیں رب کے, وہ ہڑ بڑا کے اٹھتے ہیں, ہائے میرا رب پکار ہے, ہائے میرا رب پکار ہے. وہ تو یہ نہیں میں عورت ہوں, میں مرد ہوں, خاوند ہوں, بیوی نہیں. کتنا بڑا عمل, صرف کیا ہے, تھوڑی سی نیند کو قربان کرنا ہے. تو یہ اشارت پہ بات تو مار جائیں ٹرخے, لیکن اب آپ کا وہ سٹیج تو نہیں نا, آپ بڑے ہو گئے ہیں. بچوں جیسا بچے ہوتے ہیں نا, بچے ایک چیز دیتے وہ کھیلتا ہے. اب آپ ہو گئے بڈھے, تصوف کے بڈھے ہیں آپ سب, عرصہ ہو گیا آپ کو ذکر کھینچتے ہوئے کرتے ہوئے. تو ابھی بھی آپ یہ کہیں گے ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں, عشاء کے بعد تہجد ہوگی فلاں ہوگی. نہیں, اب تو تہجد چھوڑ کے اس وقت کا انتظار کریں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں تیری آواز آ جائے تو کیا بات ہے. بس ہم سجدے میں پڑھو, تیری آواز آ رہی ہے, کو مانگ بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے, میں تجھ سے راضی ہو گیا. اور یقیناً وہ اس وقت اللہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کیسے کیسے ہمارے مسائل ہیں یار, دیکھو تو صحیح نا, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کا مکان نہیں بک رہا, کسی کا کچھ نہیں ہو رہا, کسی چھوٹے مسائل, اور زندگی میں پھنسے اس مسائل کے اندر. صبح سے شام لکھتا ہوں, اس کے لیے ہم غم زدہ بیٹھے رہتے ہیں, مصیبت زدہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ نیت کریں ہم تہجد پڑھ کر بس یہی مانگنے آج اللہ تعالیٰ سے, اور مانگتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ سے, مانگتے ہی رہیں گے اسی چیز کو, مانگ کے چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ سے. یہ ہوتا ہے معاملہ.
دوں گا لوں گا، لے کے جاؤں گا، میں تو چھوڑوں گا نہیں، آج نہیں دے گا، کل آؤں گا، کل نہیں، میں تو ماتھا ٹیکتے ہی رہوں گا صبح فجر اپنے تہجد کے وقت، میں نے ہٹنا نہیں ہے. تو مسئلہ حل ہوتا ہے آدمی کے. الحمدللہ یہ ہے اتنی بڑی اپرچونیٹی اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دی ہے. دیکھیں گناہ سارے معاف، گناہوں کی ساری طاقت ختم، اور جناب اللہ صالحین میں نام لکھا جاتا ہے. اللہ اور انعام اتنا اللہ دیتا ہے اس وقت کہ بے حساب جنت میں جانے والے لوگ وہی مجھے تہجد گزار ہوں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بخاری شریف پڑھی تھی کبھی، اس کا مجھے ذہن میں آ گئی ہے وہ حدیث. عبداللہ بن عمر تو پتہ ہے آپ کیسے صحابی تھے، عاشق سنت رسول کہا جاتا ہے ان کا عجیب ٹائٹل تھا. صحابہ میں سارے صحابہ عاشق تھے، لیکن منفرد تھے سنت کے حساب سے. اس قدر محبت تھی نبی بن سنت کے عمل کرنے کی کہ ان کو سب عاشقین سنتی کہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اور وہ دلیل تھے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے، وہ لکھتے ہیں اس نے کہ وہ دلیل تھے صحابہ کے لیے کہ جب کوئی سنت جاگنی ہوتی تھی نا، تو جب اگر انہوں نے وہ عمل کرتا ہوا ان کو دیکھ لیا، کہتے ہیں یہ سنت، ہم پتہ یہ سنت ہے نہیں. لیکن کسی صحابی نے عمل کیا. پہلا عبداللہ بن عمر تھے جنہوں نے داڑھی کو پکڑ کر یہاں سے کاٹا، جو آج ہم سب جناب وہ ایک مٹکی جگہ بھی وہ 3 انگل تک لے جاتے ہیں نا آج کل. لیکن آپ پہلا صحابی تھے جنہوں نے اس کاٹ کا اس کو کاٹا، تھوڑے سے بال کو. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ہر صحابی کو دیکھ رہے نبی پاک کو کاٹتے کسی دیکھو. جب انہوں نے یہ کاٹ لیا تو سارے صحابی اب تک یہ دلیل ہو گئی کہ سنت ہے نبی پاک کی. اب آپ سمجھائیں کہ کتنی بڑے عاشق ہوں گے نبی سنت کے. قربان جائے عبداللہ بن عمر جن کو فاروقی کہا جاتا ہے، حضرت عمر کی اولاد میں سے. دیکھیے تو ان کا ایک بخاری میں حدیث ہے، یہ ایک خواب نظر آیا ان کو، عبداللہ بن عمر کو. اور خیر عجیب کم تھی صحابیوں کو ان کے خواب کیا، ان کی باتیں کیا، ان کو بغیر خواب کی جنت نظر آتی تھی ان کو. تو ماشاء اللہ بولے سبحان اللہ. عجیب شخصیت تھی صحابی کے. قصہ لے کے بیٹھے بات کرو تو ویسے ہی انسان کے اندر ایک نور آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر صحابی جو ہے تو چراغ تھا، الحمدللہ ستارہ ہے آسمان پہ چمکتا ہوا. کیا کر سکتے ہیں ان صحابیوں کے بارے میں، سوچ بھی نہیں سکتا حال ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ کسی صحابی کی ناک سے پاؤں سے نکلا ہوا ایک ذرہ گھوڑے کا، اور پھر اس کی ناک میں سے نکل کے بھی نیچے گر جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا کتب اور اولیاء جو ہے اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنا رتبہ ہے صحابی کا، مجھے بتایا اتنا اونچا رتبہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب بھی عجیب تھا. کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ریشم کا ٹکڑا ہے، اب پتہ نہیں کیسا ٹکڑا ہوگا ریشم کا، اور اس پہ میں بیٹھا ہوں، اور ریشم کے ٹکڑوں میں بیٹھا ہوں، اور جدھر بھی جنت کی طرف میں نگاہ کرتا ہوں وہ ایک دم اٹھتا ہے اور مجھے اڑاتا ہوا اس جنت کے پاس لے جاتا ہے. کہ جو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کی یہ چیز دیکھوں، ایک دم ٹکڑا جو ہے مجھے اٹھا کر نا، جیسے آپ دیکھنے کی اعلیٰ قسم کی کوئی چیز ہے، میری خواہش کے مطابق مجھے جنتوں میں گھماتا پھر رہا ہے. اس کی تعبیر دی گئی کہ عبداللہ بن عمر، اس کی تعبیر پتہ ہے کیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ جو تو گھوم رہا تھا، یہ تیری تہجد ہے جو تو پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. تو میرے بھائی یہ اتنی بڑی چیز ہے الحمدللہ کہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یعنی روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے آدمی کی الحمدللہ اس تہجد سے، اس کی روحیں جو ہیں جنت میں سیر کرتی پھرتی ہے. ایسی چیز چھوڑنی چاہیے ہمیں. مقابلے میں کیا ہے، نہیں بڑا مشکل ہے، کس طرح اٹھیں گے. بھائی وہ تو شیطان نفس کو مار کے ملتی ہے جنت. ہم سب سمجھتے جنت آسان ہے. جنت پچھلے صحابی نے تو خیر بڑی قربانی دی. آپ کے لیے تو یہی بہت بڑی قربانی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم اٹھ کے تیسرے پہر اٹھ کے 1 گھنٹہ پہلے سمجھ جائیں آپ اپنا فجر سے. روزے تو رکھتے ہی ہیں ماشاء اللہ، وہ روزے والا ٹائم سبحان اللہ. 1 گھنٹہ پہلے اپنے فجر کا وضو شروع کر کے تہجد پڑھیں. بہت عاجزی کے ساتھ دعاؤں کا وقت ہے، دعائیں کریں، اس پہ اپنا مراقبہ کریں اللہ کا، اس میں ذات کا. دیکھیں سن کے مزہ آ رہا ہے، سن کے مزہ آ رہا ہے. اور ایک یہ اٹھ رہے ہیں برا حال ہے، بھاگنے کے بہت جلدی وضو کر رہے ہیں. وضو فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے، کہاں دیر سے ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھے ہیں ہمارے لوگ. وہ یہ دیکھتے ہیں رات کو سوچ کے سوتے ہیں یہاں سب سے لیٹ ہو گیا جس مسجد میں، بے شک وہ مکی مسجد میں ہو رہی ہو تو ہم درویش اسٹریٹ سے وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن جلدی اٹھ کے نہیں جائیں گے اس مسجد میں جہاں 10 منٹ پہلے ہو رہی ہے.
کیوں کہ 10 منٹ ذرا اور نیند ہو جائے. یہ ہمارا مزاج دیکھیں. اور بننا کیا چاہتے ہیں؟ قطب اقطاب بننا چاہتے ہیں, لینا ہائی کلاس جنت چاہتے ہیں. ایسی کوئی باتیں ہیں بھائی, مجھے پتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایکسکیوز نہیں جی, یہ تو فنا, یہ تو فنا, تو فنا, یہ تو فنا, یہ تو فنا, یہ کوئی بات ہے. اللہ نے تو راستے کھولے ہوئے, ہمیں ہمت چاہیے, ہمت چاہیے. کیسے تہجد میں دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے, دنیا مل رہی ہے اور آخرت مل رہی ہے اس تہجد کی نماز میں. علیکم ثابت لازم کرو. اللہ لازم کیوں زور لگایا کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں اس میں کتنی برکتیں اللہ نے رکھی, کتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے احسانات رکھے ہیں اس نماز کے اوپر. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں آج سے بھائی کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, اور عشاء والی نماز نہیں چلے گی. اب تو راتیں بھی لمبی ہو گئی ہیں, تو آپ ذرا ہمت کر کے ٹائم لگائیں, صبح اٹھیں, راز و نیاز کی بات کریں رب سے, ماشاءاللہ سے مانگنی توفیق کریں. اور یہ نہیں ٹھونگے نہیں مارنی ہے کہ بھائی 5 منٹ پہلے اٹھ گئے, 3 منٹ پہلے اٹھ گئے, نہیں, آرام سے اٹھیں. ذرا اٹھیے, یہ چکر بازی تھوڑی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں, ٹائم دینا ہے, ٹائم. اچھا ایک اور بات بھی اس میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ تو خیر سب جانتے ہیں کہ ایک شیطان کا چکر یہ ہے کہ یار صبح کام پہ جانا ہے, تو نے فلاں کرنا ہے, تو یہ کرنا ہے, تو تیری نیند پوری نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ ذاتی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. جتنی نیند عشاء پڑھنے کے بعد پوری ہوتی ہے, کبھی پوری ہوتی ہی نہیں. اچھا ایک نیت کر کے سنیں, اس میں ایک نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو نیت کر رہا ہوں تہجد کی, اور میرے پاس تو 3 گھنٹے ہیں, 4 گھنٹے, اور اس کے بعد مجھے شاید سونا نصیب نہ ہو, تو تو فضل و کرم ایسا کر اس 4 گھنٹے میں نیند پوری کر دے. سبحان اللہ. اگر نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے آگے بات کریں گے, حضرت یہ کیا بات ہے. وہ خراٹے ماریں گے نا کہ جو وہ لطف آئے گا آپ کو, کہ جو آپ کو 7 گھنٹے سونے میں نہیں آئے. اللہ نے پورے تمام کیے ہیں. یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. راز نیاز کریں تو صحیح اپنے رب کے ساتھ. وہ تو بہت بے تکلفی بھی چاہتے ہیں ہمارے سے. مجھے بتائیں, آپ کے والد ہوں, آپ کے استاد ہوں, آپ کا شیخ ہو, آپ اس سے کیسی بات کریں گے؟ جناب حضور آپ کریں گے نا, آپ کیسے بولیں گے نا بزگوار. تو اللہ کا بے تکلفی دیکھیں, ہم کیا کہتے ہیں, تو سبحان اللہ, تو اللہ سنتے ہی نہیں, تو میری بات ہے, تو سے بات کرتے ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے. کیوں کہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں تو میرے بہت ہی بے تکلفانہ میرے قریب آ گئے. بندے کے ساتھ اللہ نے کیسا تعلق پیدا کر لیا ہے کہ کوئی جرت ہے اللہ کو تو کہتے ہیں. مجھے پتا ہے انبیاء کا نام اتنے ادب سے لیتے ہیں, نبی کریم کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا, لیکن رب کی شان دیکھیں کہ جتنا تو کر کے بات کرے گا اتنی مجھے تجھ سے محبت ہوتی ہے. کی ضرورت ہے کریں تو اللہ کو بول رہا تو بھائی اس سے قریب ہوں, اور قریب ہونے کا وقت تہجد کا تیسرا ہے. انشاءاللہ اس میں ہمت کریں, آج سے پوری کوشش کریں. تو کبھی ایک آدھ چھوٹ جائے تو اس فرق نہ کریں, اور یہ لائن بند کر دیں عشاء والا, عشاء کے بعد کے 2-3 پڑھی تہجد پڑھ لی, یہ انجام چلے گا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو